بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ اس وقت پاکستان اندرونی اور بیرونی سازشوں میں گھرا ہوا ہے۔ اندرونی طور پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت آپس میں دست و گریبان ہیں۔ اس چیز کی کسی کو ہوش نہیں ہے کہ پوری دنیا پاکستان کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ کل کے اہم ترین واقعات میں اور آج کے واقعات میں افغان پاکستان جو وہاں بارڈر کے اوپر فینس لگ رہی ہے 2640 کلومیٹر، وہاں شہادتیں ہوئی ہیں اور دہشت گردوں نے حملہ کیا افغانستان کی طرف سے، اور انڈیا جو ورکنگ باؤنڈری ہے اس کے اوپر بھی ہندوستان کے فوجیوں نے پاکستانی علاقے میں ٹریکٹروں پر بیٹھ کے پاکستانی زمین پر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ یورپی یونین نے پاکستان کے خلاف قرارداد پاس کی ہے، جس کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسی شرائط رکھی ہیں کہ اگر ان کو پورا نہ کیا گیا تو پھر یہ پاکستان کے ساتھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج دنیا میں تعینات پاکستانی سفیروں سے ایڈریس بھی کیا کہ پاکستانی سفیر جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، وہ پاکستانی وہاں جو کام کرتے ہیں ان کے کسی قسم کے مسئلے کے حل کے لیے ناکام ہیں۔ پاکستانی شہریوں کی جو ہمارے پاکستانی بھائی وہاں ملازمت کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں، پاکستان کو ذرائع مبادلہ بھیجتے ہیں، ان کی ایکسیس ہی نہیں ہے، ڈیسک ہی نہیں ہے کہ کس قسم کی اگر مشکلات پیش آ جائیں تو وہ کس سے اپنی فریاد کریں اور اپنی مدد کے لیے کس کو پکاریں۔ دنیا کے تمام سفارت خانے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک اپنے شہری کے لیے کس قسم کی کوششیں کرتے ہیں۔ صرف پاکستان ہے کہ پوری دنیا میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی جگہ بھی سفیر اپنا کام شاید کوئی کر رہا ہو، اور سعودی عرب کی مثال اور یو اے کی مثال سب کے سامنے ہے، جہاں پچھلے دنوں بڑے دل دہلا دینے والے واقعات ہوئے۔ پاکستان میں کیا الیکٹرانک ووٹنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس پر ڈیبیٹ جاری ہے۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں اس پر اپنے مختلف خیالات رکھتے ہیں، اور حکومت نے کیبنٹ میں اس کو پاس کرنے کے لیے اپنے کیبنٹ سے منظوری بھی لے لی ہے، اور شاید صدارتی آرڈیننس آ رہا ہے۔ پھر دیکھیں گے کہ عید آ رہی ہے اور تقریباً 8 چھٹیاں حکومت نے کی ہیں، جو 2 ملا کے 10 بن جاتی ہیں۔ اس کے دوران بڑا شاندار موقع ہے کہ کرونا پر قابو پایا جا سکے۔ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں تقریباً آپ دیکھیں لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور ہزاروں لوگ مر رہے ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ وحید عالم صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے این اے ہیں، اور ایئر مارشل انور محمود خان صاحب ہیں، اور لائن پر ہمارے ساتھ موجود رہیں گے رہو منظر حیات صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو۔ ایئر مارشل صاحب، پہلے اپنی پاکستانی سیاست تو چلتی رہتی ہے، اس پر بڑا فکر مندی کی بات ہے کہ یہ بلا وجہ نہیں ہو رہا، یعنی نظر تو آ رہا ہے کہ پاکستان بھی ایک اسلامی ملک ہے، اور الحمدللہ یہاں میجارٹی کیا کہ 98 یا 97% لوگ مسلمان ہیں، لیکن OIC کے سفیروں کو بھی ایڈریس کرنا پڑا، اور پاکستان نے ان کو کہا کہ یہ مسئلہ ہے، یعنی یہ توہین رسالت اور یہ فرانس میں خاکے کا بننا، اور پھر یورپی یونین کی قرارداد 295C کا انہوں نے کہنا کہ اس کو اٹھا لیا جائے، تو باقی مسلمان ممالک کہاں ہیں؟ پاکستان اگر ایسی باتیں کرتا ہے تو کانسیکوینسز تو سامنے آئیں گے۔ دیکھیے، پاکستان جو باتیں کرتا ہے اس میں اسلام کو اگر ہم ناپیں تو اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ آپ بندوں کا قتل و غارت کریں، اور اسلام ایک انتہائی، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس سے عظیم مذہب نہیں ہے، یہ آخری مذہب، اس کے بعد کوئی مذہب نہیں آئے گا، اور اس میں باقاعدہ جو ہماری مائنورٹیز ہیں، سیدنا رسول کے زمانے سے لے کر آج تک ان کو پوری کام کرنے کی آزادی ہے ہمارے اسلام میں۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہم یہ اجازت دیتے ہیں اپنی مائنورٹیز کو کہ ہم اسلام کو اسی نظریے میں اپنے ملک میں پھیلا رہے ہیں؟ اسلام خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہاری دنیا تخلیق کی ہے، اس میں پھیلو، ڈسکور کرو۔ پروپیگنڈا ایک طرف انڈیا کا آپ کے سامنے ماڈل ہے، پاکستان میں ججز بھی چیف جسٹس بنتے ہیں، اور فوج میں بھی ہیں، اور نیشنل اسمبلی میں بھی ہیں۔ یہ اس کا ایسے کیا تعلق ہے؟ ہم ان کو رائٹ تو دے رہے ہیں۔ دیکھیے، آٹے میں نمک، رائٹ تو دے رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، چھوٹا سا سوال کرتا ہوں میں، حالانکہ اور سی بات ہے یہ، ایک ہندو بچی ہے یا تھر میں آگے پیچھے، اس کو لے آتے جی اپنی ولنگلی ہو کے شادی کر رہی ہے آگے پیچھے، پرابلم ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہوا ہے۔ اچھا، تواتر میں ہو رہا ہے۔
مجھے بتائیے کہ کتنے ہندو لڑکے آ کے اس قسم کی بات کر کے گئے ہیں؟ تو ملکی جو آئین اس وقت قانون موجود ہے وہ اس کو پروسیڈ کرے، پروب کرے، ایکشن لے. اور اگر ایکشن ہی لینا ہوتا، اگر ہماری عدالتیں اتنی ہی معصوم اور اتنی عدالتوں کو چھوڑیے، انصاف کی بات کریں. انصاف تو اندھا ہوتا ہے، کاسٹ، کلر، کریڈ اس کو نہیں اندھا ہی ہے پاکستان، واقعی اندھا ہے. یہ ذہنی طور پہ مفلوج ہے، اندھا نہیں ہے. انصاف کو اندھا ہونا چاہیے، نہ گورا دیکھے، نہ کالا دیکھے، نہ دوست دیکھے، نہ دشمن دیکھے. وہ اندھا ہے کہ بھئی حقائق کیا ہیں. ہمارے یہاں حقائق کو ایک طرف دیکھتے ہوئے ابھی پچھلے 15-20 دن میں آپ دیکھیے جو بڑے بڑے ہوئے ہیں، میں اس میں ڈیٹیل میں ہی جانا چاہتا ہے، شاید اس میں ایک وجہ ہے نا عدالت کی بات ہو جائے. میں کہتا ہوں اندر سے جو ملک مضبوط نہیں ہوتے، یعنی جو منتخب پارلیمنٹ موجود ہے، سینٹ موجود ہے اور ظاہر نمائندے ہیں پاکستان کے عوام نے منتخب کیا ہوا ہے، اگر یہ نہ عوام کا مسئلہ حل کرتے ہیں، نہ کسی کنسنسس کرتے ہیں نیشنل ایشو کے اوپر، تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا، اندر سے ملک کمزور ہوتا ہے. تو پھر دوسرے ملک تو انٹرفیئر کر رہے ہیں. اتنی خوبصورت بات آپ نے کی. آپ نے ابھی سوال کیا تھا نا کہ دنیا ہمیں کس تناظر میں دیکھتی ہے. جو آپ نے اب مجھ سے سوال کیا ہے، یہ اس کا جواب ہے آپ کے سوال کا. دنیا ہمیں ایک انتہا پسند قوم کے تناظر میں دیکھتی ہے، ہم بے صبرے ہیں اس تناظر میں دیکھتی ہے، ہم لون لے دیں اس کے تناظر میں دیکھتی ہے. تعلیم ہماری ٹھیک نہیں ہے، مذہب ہمارا ٹھیک نہیں ہے. آپ ہمیں بتائیے ہمارے عمل کرنا ٹھیک نہیں ہے، ہمارے مذہب پر عمل کرنا ٹھیک نہیں ہے. ہم عمل کر ہی نہیں سکتے. آپ کتنے فرقے ہیں، اور جب ایک فرقہ کھڑا ہو کے دوسرے فرقے کو کہتے ہیں قابل قتل ہے، یہ اسلام ہے؟ آپ مجھے بتائیے سیدنا رسول ہماری انٹرپریٹیشن ہے نا، ہم اپنا طور پر کرتے نہیں کرنی چاہیے. ہمیں انٹرپریٹیشن کی بات نہیں ہو رہی. آپ کا سوال بہت جازب اور بڑا بھاری سوال تھا کہ دنیا ہمیں کس تناظر میں دیکھتی ہے، ہمارا ملا کس طرف لے کے جا رہا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا، ملا کو چھوڑیے نا، اب آپ لقمہ مجھے دیں گے تو پھر بات چلے گی نہیں. ہم دنیا کو اپنا امیج نہ دنیا کے لیے کا، ہم اپنی چھوٹی چھوٹی جنگیں، چھوٹی چھوٹی فرقے، چھوٹے چھوٹے اسے برادریزم. وہ درست ہے. جب میں تو یہ سوال کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہاں آئین پاکستان جو قرارداد مقاصد کے طور پر بنا ہے، کوئی آئین اور سنت کے بغیر قانون نہیں بن سکتا مخالف. وہاں پارلیمنٹ میں منتخب نمائندوں میں علماء کرام بھی ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ اکٹھے ہو کے کوئی مشترکہ لائحہ عمل کیوں نہیں تیار کرتے نیشنل ایشو کے اوپر؟ میں چاہوں گا آپ پوچھیں گے جی یہ بندہ پولیس میں آئی جی ریٹائر ہوا ہے، اس کو ڈیفائن کریں، تو بڑی آسانی سے کر دوں گا. یہ جرنیل ریٹائر ہوا اب آ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی مثالیں بھی ہیں آپ کے پاس، سینٹ میں ہیں. ڈیفائن کریں گے آپ عالم کو کیا ڈیفائن کریں گے؟ وہ کہے گا پہلے میں بریلوی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، وجہ یہ کہ اب وہ اپنے طور پر کرتا رہے. اب میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ ختم تو نہیں ہو سکتا. المیہ ہے مسئلہ، اس کو ختم ہونا چاہیے. فرقہ المیہ نہیں ہے جی، بالکل فرقہ پرستی نہیں ہونا چاہیے. سیدھا مسلم ایک چیز ہے، لیکن مین چیزوں پر تو ہمارا کنسنسس. تو اب آپ کا اسی سوال اس کی باٹم لائن ایک لائن یہ کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا ہمیں گھیر رہی ہے. نہیں، آپ کا سوال تھا ہمیں دنیا کس تناظر میں دیکھ رہی ہے. وہ دیکھ رہی ہے تو ظاہر ہے یہ بھی ہے وہ دنیا ہمیں صرف اس تناظر میں دیکھ رہی ہے جو انڈیا کو کیوں نہیں دیکھ رہی. انڈیا کو کیوں نہیں دیکھ رہی کہ وہاں 22 کروڑ جو حالات ہمارے وہاں موجود ہیں. آپ گوگل پر میں نے دیکھا ہے کہ ایک بھی وہاں یعنی مین کی پوسٹ کے اوپر بہت کم لوگ ہیں، اتنی آبادی ہے. دوسرا میں نے دیکھا کہ وہاں پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی کتنی ہے، یعنی بی جے پی میں انہوں نے چند ٹکٹیں دیں اور وہ بھی ایسی جگہ دیں کہ ہار جائیں. اور پچھلی جو کابینہ تھی اس سے پہلے ان میں کوئی مسلمان منسٹر نہیں تھا، ایک تھا اسٹیٹ منسٹر ٹائپ. جی بھائی جانوں سے بات آپ کی طرف بڑھاتے ہیں پھر آتے ہیں. آپ چونکہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ وہاں بیٹھ کے آپ کو بریفنگ دی جاتی ہے فارن افیئر میں یا ایسی کمیٹیوں میں کہ ملک کو گھیرا جا رہا ہے. کہ ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے 75,000 تو ہم جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے. اس سے پہلے دہشت گردی کی جنگ میں اب بھی افغان بارڈر گرم ہو رہا ہے. اور ورکنگ باؤنڈری کو آپ سمجھتے ہیں، وہ ایئر مارشل صاحب بھی زیادہ سمجھتے ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول میں کیا فرق ہوتا ہے. تو وہاں بھی انہوں نے اشارات کی ہے، باہر قراردادیں پاس ہو رہی ہیں. کچھ لوگ یہ خائف ہیں کہ مسلم امہ جو ہے چونکہ وہ سوئی اور ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، ہم معاشی طور پر کمزور ہیں، ہمیں گھیرا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری قوم ابھی تک منقسم ہے، تقسیم ہے.
یعنی یہ حکومت کہ ہمارا دین ایک، ایمان ایک، اللہ ایک، نبی ایک، تو ہم تقسیم کیوں ہیں؟ حکومت وقت کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام گروہوں کو، تمام مذہبی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے، لیکن اس حکومت میں یہ المیہ ہے کہ وہ ابھی تک کسی بھی، نہ کسی مذہبی جماعت کو، نہ کسی سیاسی جماعت کو، نہ دوسرے لوگوں کو اپنے ہاتھ ہم نوا بنا سکیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ سب نے کوشش کی، مثلا پیپلز پارٹی نے بھی ان سے کہا ہم آپ کے لیے تعاون کے لیے تیار ہیں، پاکستان مسلم لیگ قائد محترم میاں شہباز شریف صاحب نے بھی کہا، جماعت اسلامی نے بھی کہا۔ السلام علیکم، لے لوں راؤ صاحب لائن پر آگے، پھر بات آپ راؤ صاحب السلام علیکم، راؤ صاحب السلام علیکم، اچھا بات کریں، میرا ٹیلی فون نکل جی۔ انہوں نے بھی کہا، ہر جماعت نے، جمعیت علماء اسلام نے بھی کہا کہ آپ اگڑیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دوسری طرف سے بجائے اس کے کہ تعاون کیا جائے، بلایا جائے، بیٹھا جائے، ڈسکس کیا جائے، کوئی تیاری نہیں ہے۔ اور جب ڈسکشن کرتے ہیں اندر کچھ اور ہوتی ہے، فیصلہ باہر آ کر یہ کہنا شروع کرتے ہیں یہ ہم سے این مانگ رہے ہیں، ہم سے این۔ قوم بالکل اس وقت تقسیم ہے، وہ کسی کی بات، آپ یہ کرونا کو دیکھ رہے کس طرح لاپرواہ بچے گا تو کوئی بھی نہیں، تقسیم ہے تو اگر اپوزیشن بھی ہے، حکومت بھی ہے، تو جو ملکی حالات ہیں، ملک سے خطرے میں ہے، ایم این اے بھی تبھی بنیں گے کہ جب یہ ملک رہے گا، مضبوط ہوگا، تو ورنہ یہ تو پھر آپ کو انڈیا میں تو 2-2 ڈھائی من کی بوری اٹھا کے پھر رہے ہیں جیسے لوگ۔ میں بھی یہی احساس دلا رہا ہوں، حکومت وقت کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر، وہ کہتے ہیں آپ کا تو صدر یعنی لیڈر وہاں بیٹھا ہے لندن میں، تو یہاں اختیارات ہی کسی کے پاس نہیں ہے، وہاں سے آرڈر آتا ہے۔ دیکھیں یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ قائد محترم میاں نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب ہمارے صدر ہیں، موجود ہیں، وہ اب اسمبلی میں انشاءاللہ جیسے ہی ہوتی ہیں آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی بات کا اظہار کریں گے، قوم کو آگے لے چلنے کی بات کریں گے۔ ان کو پورے اختیارات دیں گے آپ لوگ؟ اختیارات ہیں، کس نے کہا کہ اختیارات نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، اختیارات پورے ہیں۔ ہماری پوری کمیٹی بیٹھتی ہے، پارلیمانی میٹنگ کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں طے کیا جاتا ہے کہ آج کیا علائم اختیار کرنا ہے، اس کے مطابق آگے بات کی جاتی ہے۔ یہ کسی نے غلط کہہ دیا ہے کہ ان کو بعض اختیارات نہیں، پورے اختیارات ہیں۔ وہ صدر ہیں پاکستان پارٹی کے، مشاورت میں آپ سے بھی کر سکتا ہوں، سب سے کر سکتا ہوں، قائد محترم میاں نواز شریف صاحب بھی مشاورت کرنی ہے۔ تابڑ توڑ حملے کل پرسوں کے بھی تو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ہو رہے ہیں، اور وہ شاید خاقان میاں شہباز شریف تو ریکنسیلیشن پر خاموش رہے۔ خاموش نہیں ہے، وہ اپنی پوری بات کر رہے ہیں، روزانہ آپ سنیں، آپ ان کے بیانات دیکھیں۔ یعنی اس وقت جو ہاٹ ٹاپک ہے ملک میں وہ کرونا پر وہ بات کر رہے ہیں کہ اب کیا کیا اس وقت آپ کی خامیاں ہیں جس پر حکومت وقت کی توجہ دلا رہے ہیں، بجائے اس کے تنقید کے یہ ان کو بری طرح ان کو تجاویز دے رہے ہیں کہ آپ یہ کریں۔ اسی طرح یہ جو اپنا یہ ہمارے جو سیاسی معاملات ہیں اس میں حکومت وقت کو یہ باتیں بتا رہے ہیں، جیسے ابھی یہ حالیہ واقعہ ہوا ہے افغانستان کا، اس پر انہوں نے اپنی بات کی ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات اور خراب ہوں گے، اس سے پیشتر کی اور زیادہ خراب ہوں، اس کو آپ سنبھالنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ وہ اپنا پوری بات کریں گے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جس طرح مثلا اس وقت یورپی یونین نے بھی قرارداد ہمارے خلاف پیش کی ہے، پاس کی ہے، بلکہ اس سے بڑی ہیوی میجارٹی ہے، ہم مانے یا نہ مانے، پاکستانی جو الیکٹڈ، جو آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں، وزیر اعظم یہی کر سکتا ہے کہ OIC کے سفیروں سے بات کی ہے، اور خدشہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں جا کے خانہ کعبہ میں، اس ملک نے بھی اس طرح کا رسپانس نہیں دے رہے، UAE نہیں دے رہا، مصر نہیں دے رہا، اس طرح انڈونیشیا نہیں دے رہا، ہم اللہ کے فضل سے لگے، باہر کوئی بھی نہ دے تو ہم نے دینا۔ اس لیے سیناریو میں تو پارلیمنٹ کا پھر آپ بھی تو اجلاس بلا سکتے ہیں نا، آپ کہیں گے بھی ہم نے APC بلانی ہے، اجلاس بلانا ہے، کہ آپ کو کس نے روکا ہے؟ تو پچھلا اجلاس ہماری ریکوزیشن پر ہوا تھا، وہ تو بلا نہیں رہے تھے، ہم نے ریکوزیٹ کیا، انہوں نے بلایا، پھر وہ 3 دن چلا، اور جیسے جو بات شروع ہونے لگی، اصل جو اس وقت ملک میں پرابلم ہے کہ معاشی صورتحال بڑی خراب ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، انہوں نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ راؤ صاحب لائن پر ہیں؟ جی میں لائن پر پر باہر آواز نہیں آ رہی نا، ذرا چیک تو کرو نا، پھر میں ان سے جی لائن پہ ہوں جی میں۔ جی راؤ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ بہت شکریہ، پہلے بھی میں آپ سے السلام علیکم لی تھی لیکن مجھے آواز نہیں آ رہی تھی غالباً۔ جی تو آج یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ملک اندرونی اور بیرونی سازشوں میں گھرا ہوا ہے، اور پوری دنیا نے ہمیں گھیرے میں لے لیا، اس کا یہ ثبوت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آرام سے یہ ٹھنڈا بارڈر تھا، یعنی ورکنگ باؤنڈری بڑی سینسٹیو ہوتی ہے، لائن آف کنٹرول بھی ٹھیک تھی، اور افغان بارڈر کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے افغانستان کی طرف سے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں ادھر غیر ملکی ہمارے خلاف جو ریزولوشن پاس کر رہے ہیں، اندرونی طور پر ہم یعنی تحریکیں چلا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور یہ ہے کہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے کام کو نہیں ہو رہا۔
کیا کہیں گے؟ حالات تو بڑے خطرناک ہیں. بہت شکریہ جی. اصل میں حالات تو بالکل بہت زیادہ نازک اور تکلیف دہ ہیں اور خراب ہیں، لیکن اب اس کو ٹھیک کرنے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. تکلیف دہ حالات سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ 3 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب اور عمران خان صاحب، اور وہ اس طرح لڑ رہے ہیں کہ ہر چیز انہیں چاہیے، یعنی حکومت انہیں چاہیے بس، اور کوئی کسی قسم کی اصولی بات نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا ان تینوں کا ویژن نہیں ہے، ان تینوں کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. اور یہ لوگ جو ہیں ہمارے 22 کروڑ لوگوں کے عوام کی گردنوں پہ اس طرح بیٹھ گئے ہیں آ کے کہ ہم کسی صورت میں ان سے اب چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. اچھائی اور برائی کے اندر میں نہیں جا رہا، میرٹ اور ڈی میرٹ کے اندر میں نہیں عرض کر رہا، میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ کیپیسٹی نہیں رہی اب ملک کی، ہماری لیڈرشپ کی، ایکس لیڈرشپ کی، آنے والی لیڈرشپ کی بھی، کہ وہ ملک کو اس مسئلے سے نکال سکیں. میں آپ کو دعوے سے بات کرتا ہوں اور یہ میں بلا خوف تردید عرض کر رہا ہوں، آپ ان تینوں سے پوچھ لیں کہ یورپی یونین میں کتنے ملکوں نے، کتنے مندوبین نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا ہے، یہ کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے. 386 مندوبین نے ڈالا ہے اور ہمارے حق میں صرف 6 ووٹ آئے ہیں. اور ہم لوگ معاشی طور پہ دیکھیں، اس میں تو اب کوئی شک نہیں رہا کہ مسلم لیگ نون کے اکابرین نے، پیپلز پارٹی کے اکابرین نے اور تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ لوگ منسلک ہیں انہوں نے ہر طریقے سے اب لوٹ مار کی ہے. اب اس کے اوپر ہم بحث کریں کہ میں پی ایم ایل این کا ہوں جی نہیں ہوئی اور پیپلز پارٹی والے کے نہیں ہوئی، نہیں سر ہوئی ہے اب چیز. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس گرداب میں جس میں ہم اس وقت ہیں، اس وقت ساری آنکھیں جو ہیں آرمی چیف کے اوپر لگی ہوئی ہیں. میں اب وہ بات کر رہا ہوں جو کہ شاید لوگ نہیں کرتے. آرمی چیف آف فارن پالیسی جو ہے اس کے اندر ڈائریکٹلی آرمی انٹرفیئر کر کے ملک کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. اور میں باقاعدہ ای یو کے اندر میں نے وہ سارا پڑھا ہے، میں اس کے اوپر کالم بھی لکھ رہا ہوں. راؤ صاحب آپ تو لکھتے بھی ہیں، آپ سارے یہاں جو بیٹھے ہیں سارے محب وطن ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے محب وطن کی بات نہیں ہے. آپ سے یہ ہے کہ آپ، میں محب وطن اب ڈسکس ہی نہیں کرتا. اگر ایک بندہ $2 بلین کی پراپرٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے جی میں محب وطن ہوں، تو ٹھیک ہے جی، میں تو نہیں اب کچھ کہوں گا. اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے بڑے ووٹ ہیں. نہیں، میرا یہی سوال تھا کہ یہ جو اسمبلیاں ہیں، جو سینیٹر بنے ہیں، منسٹر بنے ہیں، حکومتیں بنا کے بیٹھے رہے ہیں یا اس سے پہلے بنا کے بیٹھ رہے ہیں، یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے. اگر ملک خطرے میں ہے تو ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ ان کو کچھ جگایا جائے، کون سی ان کو کچھ چیز گھوٹ کے پلائی جائے. دیکھیں سر، یہ نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہے ہیں، اور آپ کا کوشچن جو ہے کہ کوئی ٹھیک ہو جائے، وہ سر اب نہیں ہو سکتا. میں آپ سے بالکل ایویڈنس پہ بات کر رہا ہوں. میں بالکل مایوس نہیں ہوں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی غیر بے وطن ہے. میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اب اس کی پراپرٹی پاکستان سے باہر ہے. کوئی، اچھا یہ بھی سر اب المیہ ہے کہ کوئی ادارہ ایسا نہیں رہ گیا جس کے متعلق ہم 100% یہ کہہ سکیں کہ اس کے اندر کام کرنے والے لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے ساتھ ان کی پراپرٹی بھی، پیسہ بھی، اولاد بھی پاکستان میں ہے. اور سر میں آپ کو میں عرض کر رہا ہوں تحقیق اور پڑھنے کے بعد، تجزیے کے بعد، سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح حکومتیں نہیں سر، ملک نہیں چلتے. آج آپ نواز شریف کو بلا لیں، کیا قیامت آ جائے گی سر. آپ زرداری صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیں، کیا قیامت آ جائے گی. بات سر اس وقت سروائیول کی ہو رہی ہے. اور ہمیں سر، ہم اتنے ظالم لوگ ہیں کہ اپنے ملک کو سر ہم برباد کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. اور یہ سر ایک دو سرفرے لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ جی خدارہ پارٹی لائن. لیکن 2 ادارے جو ایک کا کام ہے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، وہ روزانہ قربانیاں دے رہے ہیں. مجھے بتائیے، آپ خود بے شک چرچل کچھ کہتا رہی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ تو سب سے آگے ہے، سب سے برتر ہے کہ جہاں انصاف نہیں ہوگا معاشرہ کیسے چل سکتا ہے. سر میں اب انصاف کی بات، سر یہ میری آپ نے بہت دکھتی رگ پکڑ لی ہے سر.
میں عرض کر رہا ہوں سر 162 کنٹریز دنیا میں یا 164 کی رپورٹ آئی ہے اور پاکستان نیچے سے لوئسٹ ہے سر, ون آف دی لوئسٹ. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کورٹس جو ہیں وہ انصاف نہیں دے رہی, ڈس فنکشنل ہے. یہ ورلڈ جسٹس رپورٹ ہے. صحیح ہے. آپ میں بات کروں گا چیف جسٹس کے متعلق, عدلیہ کے متعلق, مجھے کنٹمپٹ مل سکتی ہے. آپ ورلڈ جسٹس رپورٹ نکال لیں, ہمت ہے کسی میں اس کے جو 25 رائٹر ہیں. نہیں, اب یہ قوم کو تھوڑا جو بھی ہے, جتنا بھی ڈر ہے, یہ کہ فیصلے آ چکے ہیں, اس پر تھوڑا سا ٹیک دیا جا سکتا ہے کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر مثلا یہ ایگزمپشن دے دی جائے کہ بھی کسی کی بیوی بچوں کا نہیں پوچھا جا سکتا تو بات ختم. اس میں تو نہ اسلامی تاریخ اس کو سپورٹ کرتی ہے, نہ کوئی اسے ولایت ملک کرتا ہے, نہ یورپ کرتا ہے. کہیں لکھا ہوا ہے کہ بھئی میں جواب ہی نہیں دینا میں نے. سر میں دیکھیں سر, بات یہ ہے, میں تو اس پورے ہزارہ خاندان کو جانتا ہوں, یہ تینوں بھائیوں کو میں جانتا ہوں. میں کوئٹہ میں رہا ہوا ہوں. یہ افغانستان سے پاکستان آئے ہیں. یہ پاکستان میں کیا ہوا ہے ان کے ساتھ, انہوں نے کیا کیا فائدے لیے ہیں, میری نالج میں ہے ہر چیز. میں سر آپ کو صرف ایک اشارتاً بات بتا دیتا ہوں. یو کے کا سٹنگ پرائم منسٹر اس وقت انکوائری بھگت رہا ہے سر, سٹنگ پرائم منسٹر, کہ اس نے سر ایک ایکسٹینشن کی ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ. تو سرکاری پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ کی ہے یا کیمپ آفس کی نہیں کی؟ کیمپ آفس نہیں کیا, اور اس کو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا پیسے کون دے گا. آپ مجھے بتائیں سر, یہ محترم جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میرے سے ایئر مارشل انور محمود خان صاحب بیٹھے ہیں, وحید عالم صاحب بیٹھے ہیں, میرے سے زیادہ پڑھے لکھے وحید عالم صاحب بیٹھے ہیں. میں ان کا معترف ہوں دونوں کی فراست کا, لیکن میں کیا کروں, حقائق میں کس کے سامنے لے کے جاؤں. اچھا پھر راؤ صاحب اس طرح کرتے ہیں, کیونکہ میں ذرا ایئر مارشل صاحب سے بات کر لوں. جی پلیز. ہاں پلیز. ایئر مارشل صاحب سوال وہی ہے, کیونکہ کتنے بھی سوال ہم کر لیں, اصل تو مین جو آج کا سوال یہی ہے کہ اگر ہم ملک کے متعلق کچھ نہیں سوچیں, باقی تو پیٹیز ہیں کہ ضمانت ہو گئی ہے, اندر سے نکلا ہے, باہر نکلا ہے, بس سب کو چھوڑ دیں سب کو. اب تو میرا تو اندازہ یہ ہے, بلکہ میری تو خواہش یہ ہے, جو 10,000 20,000 والے ہیں ان کی کیلکولیشن کر لیں پوری جیلوں کی, ایک بندے نے اتنا فراڈ کی, چھوڑیں بیچاروں کو, وہ دھکے کھا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہم ڈسکس آج میں نے جہانپور کے موضوع رکھا تھا کہ ہم نہیں کہتے کہ فلاں آدمی احتساب عدالت میں اچھی نہیں کون کھا گئے. اس وقت ملک کو درپیش جو حالات ہیں, اندرونی طور پر کون سی ضرورتیں ہیں کہ ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, چلو اپنا ملک جو ہے اس پر کوئی بات کریں, کوئی آواز اٹھائیں, کیا کہیں گے؟ یہ تو آپ نے فنڈامنٹل ایشو, اس کی دکھتی رگ کو پکڑ لیا ہے. ابھی راؤ صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی. یہ جو ورلڈ جسٹس رپورٹ ہے 124 ملکوں کی تھی, جس میں ہماری جوڈیشری 120ویں نمبر پائی. 120 جی. اچھا, اب میں اس کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہ رہا. آن دی ادر ہینڈ آپ کی فوج ہے 8ویں نمبر پر, دنیا کی ٹاپ 8 میں ہے, ٹاپ 10. نہیں سر نہیں, 10ویں نمبر پہ. 10ویں نمبر پہ دنیا کی ٹاپ 10. نہیں سر نہیں, 10ویں نمبر پہ, ٹاپ 10 والی بات نہیں ہے. 10ویں نمبر پر. ہاں جی 10ویں نمبر پہ ٹاپ 10 والی بات کرنے میں ذرا فرق ہے, وہ 10 میں آتی ہے. ٹھیک ہے جی, اس حساب سے آتی ہے نا اس کی پروفیشنلزم. اب ایک طرف اس کو ناپیں, دوسری طرف اس کو ناپیں, مگر یہ اس میں نہ میں فوج کی سپورٹ کر رہا ہوں, نہ میں جوڈیشری کو ڈاؤن گریڈ کر رہا ہوں. بات یہ ہے, ایک ملک ہے, اس میں ایک شعبہ ہے وہ اچھوں میں شمار ہوتا ہے, دنیا کے اچھے شمار. دوسرا شعبہ ہے وہ ادروائز ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق ہے انسٹیٹیوشنلائزیشن کا. اب دیکھیے وہاں پہ آپ کس طرح سے بندے کو پرکھتے ہیں, کس طرح سے ٹرین کرتے ہیں. ہماری جوڈیشری کے چھوڑیے, ملٹری کو چھوڑیے, آپ کی جو بیوروکریسی ہے یہ دنیا میں کسی سے کم تھی. آہستہ آہستہ اگر اس میں تھوڑا سا دیمک لگنا شروع ہوا ہے, کس نے کیا ہے یہ؟ جب آپ نے لیٹرل انٹریز ڈالنے شروع کر دیا, آپ نے ٹیلنٹڈ کزن کو لانا شروع کر دیا ہے. آپ کو اندازہ ہے میں کس کی ٹیلنٹڈ کزن تو ذوالفقار بھٹو صاحب لائے تھے, ممتاز بھٹو لائے تھے. ٹھیک. اچھا, یہ ایک مثال. ابھی دیکھ لیجئے, ابھی آپ امبیسڈرز کی بات کر رہے تھے, تو ایک طرف ہم لگاتے ہیں وادی شمس الحسن, جو سعودی پاکستان میں ہی تھے, ایز امبیسڈر پاکستان نہیں آئے, اور آفٹر ہیونگ ریمووڈ ایز امبیسڈر پھر بھی پاکستان نہیں آئے. ہاں, ان کی خاص بات کیا تھی, وہ زرداری صاحب کے کاغذات لے کے آ گئے تھے ایز این امبیسڈر. دوسری طرف آپ نے اور ایک امبیسڈر رکھے ہوئے تھے, ان کا نام میں کیا بتاؤں آپ کو, حسین حقانی. یہ دو نام میں اس لیے دے رہا ہوں کہ
اس میں مجھے ان کے بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے نام تو ایڈ انفینیٹم لیے جا سکتے ہیں, اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. تو آپ کا سوال کہ دنیا ہمیں کس تناظر سے دیکھ رہی ہے جس پہ ڈسکشن شروع ہوا ہے, اب اس میں یہ ہے کہ ہم کس نہج پر کہاں جا رہے ہیں. کیا کین وی بی ٹرسٹڈ؟ کیا ہم ریلائبل دوست بن سکتے ہیں؟ پریڈکٹیبل دشمن بن سکتے ہیں؟ جو ہم نے کمٹمنٹ کیے ہیں اس کو ہم مل سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ آ کے اپنے آپ کو سیف فیل کرتے ہیں؟ نہیں. ہر ایک کا جواب نفی میں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک سے جس طرح سے ہم نے اپنی قوم کو مذہب کی بنیاد پر 50 فرقوں میں 72 فرقوں میں ڈالا ہوا ہے. اسلام تو ایک ہی ہے. ابھی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, مجھے بتائیے کہ سیدنا رسول کے زمانے میں کتنے وہابی دیوبندی تھے, کتنے شیعہ تھے, کتنے سنی تھے. اگر آپ نے بات ہی یہ کرنی ہے تو اس پہ آ جائیے. اس کے بعد آپ تاریخ کو پڑھیے. تاریخ کو نہیں پڑھیں گے, اللہ کا دین تو ایک ہے جس کے کھوکھلے نعرے لگائیں گے. نہیں جی, دین کی بات کریں, صرف مذہب کی بات. مذہب بے تحاشا ہے, دین ایک ہے. دین ایک ہے. اور ہم دین کی بات نہیں کرتے ہیں, مذاہب کی بات کرتے ہیں. بریک کی ہم طرف ڈیوائیڈڈ بار کہا جا رہا ہے جی. تو وحید عالم صاحب آپ سے سر میں اس پہ عرض کرنا چاہوں گا, اقبال صاحب اگر سر مجھے آپ پلیز. اس کے بعد ٹائم دے دیں تو میں یہ اس پہ سیکٹری اب بریک کی طرف آ کے پھر آپ کی طرف اگر آ جاؤں پلیز جی پلیز. تو وحید عالم صاحب آپ کے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو یعنی الیکٹرانک ووٹنگ ہے اب اس سے بھاگ رہے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کہہ چکے کہ اس کو ہونا چاہیے ملک میں. یعنی کوئی مانتا ہی نہیں ہے پاکستان میں, کسی الیکشن کو کوئی نہیں مانتا. کبھی کہتے ہیں آر او کے الیکشن ہے, کبھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا, کبھی دھاندلی ہو گئی ہے. مثلا جیتیں تو درست ہے, نہ جیتیں تو دھاندلی ہے. اس سے نکلنے کے لیے پھر الیکٹرانک ووٹنگ ہو سکتی ہے. اس سوال کا ہم آپ سے جواب لیں گے آفٹر شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان ٹوڈے اور وحید عالم صاحب سوال تو میں نے آپ سے کر دیا تھا کہ پاکستان کا کوئی بھی الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہے. ہارنے والا کبھی نہیں مانتا. آخر کب تک؟ اب آپ نے ضد بنائی ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں. یہ بات آپ نے یہ ٹھیک نہیں ہے. جب بھی کوئی آتا ہے الیکشن ہو ہی رہے ہیں نا, چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. ان کو جیسے پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ الیکشن میں میس ریگنگ ہوئی ہے, کمیشن بنا, کمیشن نے کہا میس ریگنگ نہیں ہوئی ہے. ان کو بھی کسی نے نہیں پوچھا کہ بھی تو نے یہ کیسے کہہ دیا تھا. اب کہہ رہے ہیں جی ڈگنگ ہوئی ہے, ہم کمیشن میں نہیں گئے لیکن کہے جا رہے ہیں. اب الیکشن میں ہوئی ہے یہ بھی کہے جا رہے ہیں, لیکن مان بھی رہے ہیں سارے. ایک طریقہ کار ہے, آپ اختلاف رائے یا ذہن میں آتی ہے بات وہ کر دیتا ہے, لیکن باہر آپ سپریم کورٹ بار, ہائی کورٹ بار اسی طرح الیکشن کرا رہے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ پر. ساتھ پرچی بھی ہوتی ہے الیکٹرانک ووٹنگ میں. تو یہاں سے اچھا, جو آپ الیکٹرک ووٹنگ کی بات کریں نا, دیکھیں یہ ایک بڑا وسیع سبجیکٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن ملکوں میں یہ پہلے سے موجود ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. دوسری یہ بات ہے, پہلی بات یہ کہ گورنمنٹ اس پر اتنا زور کیوں دے رہی ہے. کہلی سیاپا ختم ہو گیا, میں نے مان لی بات, لیکن اکیلے کیوں آپ اپوزیشن کو ساتھ کیوں نہیں لیتے؟ اتنی بات ہی ہے. اگر اچھا کام ہو رہا ہے تو کیا حرج ہے؟ میری بات سنیں نا. اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ یہ الیکٹرانک مشین آ رہی ہے ٹھیک نہیں ہے. نادرا کہہ رہا ہے میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. پوری دنیا کہہ رہی ہے, نادرا نہیں کہہ رہا, آپ کا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے, وہ مبینہ طور پر وہ کہتے ہیں آپ کا ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں, دیکھیں یہ ایسے ہی ہے نا کہ اکیلے وہ حکومت بیٹھ کر کہے جا رہی ہے کہ یہ مشین اچھی ہے, یہ لے لیں, یہ کر لیں. اور بابا اس وقت مشینوں کی ضرورت نہیں ہے, اتنے ارب روپے وینٹیلیٹرز پر ہسپتالوں پہ خرچ کریں. چلیں اب یہ بھی کرنا چاہتے ہیں نا, کوئی حرج نہیں ہے. ملک میں یہ بھی اس کا بھی استحکام چاہیے, لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ مجھ سے پوچھے بنا اکیلے ہی بیٹھ کر اس کی تعریف چودراہٹ کی بات ہے صرف. نہیں, کریڈٹ کی بات نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ مشین لا کر بنا دیں, الیکشن کمیشن سے پوچھے بغیر آپ اس کے وہ بیلٹ پیپر چھاپ دیں. یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا اس ملک کے. یہ ملک, میری بات سنیں, کیا بات کریں شک نا کراس بات کر لیں کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے. ایک دوسرے سوال سر یہ عجیب بات آپ کو پتہ چل جائے گا تھوڑا. جی راؤ صاحب, میں سر ایک عرض کر رہا ہوں. اس وقت سر کنٹیسٹڈ ترین الیکشن انڈیا میں جو ہوا ہے, جس میں پرائم منسٹر آف انڈیا مودی خود جا کے ممتا بنرجی کے خلاف کیمپین کرتا رہا ہے, جلسے کرتا رہا ہے,
اس میں سر ممتا بنرجی جیت گئی ہے, یس, مودی ہار گیا ہے. دونوں فریقین میں سے ایک نے نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن نے کام نہیں کیا. سر بات یہ ہے جب آپ الیکشن کمیشن کو آپ ایک بچہ بغل بچہ بنا دیں گے, کبھی نواز شریف کا, کبھی زرداری کا, کبھی عمران خان کا, تو آپ نے کیا الیکشن کروانے ہیں. جی اور دوسری بات یہ آپ کی طرف اس کا سوال بتائیے جی. بھئی ایک دنیا تو کامیاب بھی ہو رہی ہے, آپ کے حسن اقبال جس کو لوگ مبینہ ارسطو کہتے ہیں, بہت قابل بندہ ہے, وہ کہتا ہے جی یہ تو آپ کا ان کا تو بڑے قابل ہیں, پی ٹی آئی کے پاس لوگ تو پردہ فٹ کرنے کے حد ہے. یہ کیا بات ہے؟ میں اس طرف نہیں جا رہا, میں وہ باتیں نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں اگر کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ سب کو آن بورڈ تو لیں, مشورہ تو کریں, پوچھے تو صحیح کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ اکیلے بیٹھ کر کہے جائیں یہ مشین اچھی ہے اچھی ہے اچھی ہے, کسی کو پتہ ہی نہ ہو, نہ کسی ٹیکنیکل آدمی کو پتا ہو, نہ کسی اور کو پتا ہو یہ اچھی ہے یا نہیں ہے. کمال کرتے ہیں. کیا بات ہے جی. راؤ صاحب آپ ٹیک دیجیے کیونکہ آپ بات سمجھ آ گئی ہے. عرض کروں گا مشین تو بڑی دور کی بات ہے سر. جو مسلم لیگ نون کے صدر محترم ہے شہباز شریف صاحب, وہ تو انکار کر چکے ہیں پہلے دن. نہ انہوں نے سر بات سنی, نہ انہوں نے مشین دیکھی, نہ انہوں نے اس مشین کی ٹیکنیکل ایویلویشن کے اوپر کوئی بات کی, ریجیکٹ کر دیا. میں سر آپ کو بار بار دیکھیں اس میں بھی ایک بات دیکھیں, ایک پہلو ہے کہ جب آپ کسی کو ساتھ لے کرنا چلیں, آپ ہر آدمی طبقہ اپنی جگہ پر اپنی بات کریں, تو پھر یہ ایسے ہی ہوتا ہے. کروں گا سر میں عرض, اور پہلی بار یہ میں میڈیا پہ بات کر رہا ہوں. آپ کی آج گورنمنٹ آ جائے نا سر, نواز شریف صاحب کی, شہباز شریف صاحب کی, جو اپوزیشن دوسری آئے گی وہ اب آپ کو نہیں چلنے دے گی. اب پاکستان کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے کیا کنٹینر پر وہی ہو رہا ہے. جی نہیں, تو اب ہونا یہی ہے. اب آپ بھول جائیں کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی کبھی آئے گی یا اسٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں گی. یہ تو ہم لوگ اتنی بڑی سرنگ میں گر گئے ہیں جس میں ہمیں اسٹیٹسمین چاہیے, ہمیں تو لیڈر اب چاہیے ہی نہیں. ہمیں تو کسی قسم کی لیڈرشپ اپنی چاہیے. ہمیں تو ایک آدمی چاہیے جو اس بدبختی سے ہمیں نکال سکے. ہم باخدا کسی چیز پہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہیں کرتے, حسن سلوک تو بہت دور کی بات ہے, اکتفا نہیں کرتے. عمران, اگر یہی جو بات ہے عمران خان کی, پتہ نہیں اس نے کس زاویے سے کی ہے, کیونکہ مجھے اس کے اوپر بھی بہت شک ہے کہ وہ کس طرح کی بات کس ٹائم پہ کرتا ہے. لیکن اگر یہ بات کی ہے تو دلیل پہ بات ہونی چاہیے کہ اتنے ملکوں میں یہ مشینیں کامیاب ہیں, اتنے ملکوں میں ناکام ہیں, اتنے ملکوں نے اسے دوبارہ شروع کیا ہے. میں بہت سے ملکوں کو جانتا ہوں جس کے اندر دوبارہ شروع کی گئی ہے. دیکھیں نا یہ بات ہوئی نا, وزن ہے نا, آپ بٹھائیں نا سب کو, پتا تو چلے. کون بیٹھے گا سر, ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے. کا کام ہوتا ہے ہر ایک کو بٹھانا, کسی اور کا نہیں. دیکھیں سر, یہ اب سیاست نہیں ہے, خدارا اسے سیاست میں کہ یہ ذاتی دشمنی ہے. ٹھیک ہے راؤ صاحب آتے ہیں آپ ایئر مارشل صاحب. لڑتے لڑتے ہو گئے گم, ایک ہی چونچ اور ایک ہی دم, مجھے لگ رہا ہے ایسا ہی ہوگا. کیونکہ اچھا آپ بتائیے کہ جو چھٹیاں ہو رہی ہیں, کرونا کی ہلاکت خیزیاں ہر آدمی محسوس بھی کر رہا ہے, اور کسی نہ کسی ہمسائے میں کوئی واقعہ ہے. بڑے بڑے پیارے دوست چلے گئے. پاکستانی عوام جو ہے یہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے. بس سولائز معاشرے میں ہوتا ہے کہ آپ نے اعلان کیا, میڈیا کے تھرو ایڈورٹائزمنٹ ہوئی, ڈرایا گیا, بتایا گیا, پھر یہ ہے کہ پولیس نے کہا, انتظامیہ نے کہا, وہ بھی فیل, پھر رینجر آئی, وہ بھی فیل, اب افواج پاکستان آئی. مجھے بتائیے یہ کون سا معاشرہ ہے, اس میں ڈائریکشن صحیح کیوں نہیں, وجہ نقص کہاں ہے؟ ایک لفظ ہے سوشل کیپٹل. اب اس کی تشریح تو بہت لمبی ہوگی, راؤ صاحب اس کے اوپر آئی ایم شیور کالم کیا کتاب بھی لکھ دیں گے, وہ بھی کافی نہیں ہوگی. ان کا علم بہت گہرا اور وسیع ہے. ہمارے ہاں ایک لفظ میں جس میں ملا ہے ٹرسٹ. اگر عوام کو, قوم کو حکومت پر ٹرسٹ نہیں ہے, حکومت کو اپنے اتحادیوں پہ یا اپوزیشن پہ ٹرسٹ نہیں ہے, تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. کیونکہ ایک ساتھ ہم نے اٹھنا ہے, اور ایک ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے, اور ایک ساتھ ہی مرنا ہے, اور ایک ساتھ ہی جینا ہے. ہم اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے. ہر ایک نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہے, تفرقات ہیں. یعنی میں ایک دوسری مسجد میں نہیں جا سکتا. اب حد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی جہاں اس قسم کی بات آئی آپ مذہب کو لے آتے ہیں, دین کو لے آتے ہیں, اور اس قسم کی کوٹیشنز یا ریفرنسز دیتے ہیں جس کا نہ کتاب میں تعلق ہے نہ قرآن میں ہے. مگر چونکہ آپ کے مولوی صاحب نے کہہ دیا, آپ اس کے اوپر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اب جو 8 دن کی چھٹیاں آئیں گی, اس میں قوم کیا کرے گی. آپ کو اس وقت اپوزیشن کو اور حکومت کو
اختلافات ہٹا کر یہ ایک وہ کامن اینیمی ہے جس نے خالی یہی نہیں دیکھنا کہ یہ نونیا ہے یا یوتھیا ہے یا پیپلیا ہے، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ ایز لانگ یہ انسان ہے، چاہے کالا ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے کافر ہے، چاہے مسلم ہے، کورونا نے اس کے اوپر حملہ کرنا ہے. تو اگر یہ بات اتنی آسان سی ہے، اس کو مجھ جیسا عام آدمی سمجھ سکتا ہے، تو ہمارے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ کیوں نہیں ہوا بھی کرونا سب کو تقریباً سارے بھگت چکے ہیں جو لیڈر ہیں جی، اور شکر ہے بچ بھی گئے ہیں، شکر ہے بچ بعض نہیں بھی بچے ہیں. اب اگر کافی ان میں اس میں سے گزر چکے ہیں، اس کو کیا روک رہا ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کہہ دی ہمارے اختلافات الگ، اس پہ اوپر قوم اکٹھی. آپ نے دیکھا سندھ گورنمنٹ ہمیشہ دوسرا طریقہ استعمال کرتی ہے، اگر یہ لاک ڈاؤن لگانا چاہیں وہ کہتے ہیں نہیں، وہ یہ کہیں پھر نہیں لگانا وہ کہتے ہیں لگائیں گے. ایگزیکٹلی، یعنی یہ اس طرح کا سلسلہ چلتا ہے. اب یہ کانفرنٹیشن ہے. یہ اب اگر ہم سر یہ ڈس فنکشنالٹی ہے، بالکل آپ ایکسیلنٹ مثال الفاظ استعمال کیے، یہ ڈس فنکشنالٹی ہے. اور اس کو اب میرا سوال یہ ہے، لیڈران سے سوال یہ ہے، پارلیمنٹیرین سے سوال یہ ہے، اب جب کہ ایکسٹرنل تھریٹ ہے، انٹرنل تھریٹ ڈائسینشن کیا، اوپر سے کووڈ آ گیا ہے، یہ وجہ بنتا ہے، جائز ہے کہ ہمارے پولیٹیشین دست و گریباں ہوں. اچھا وحید عالم صاحب، آپ بڑے ماشاءاللہ آپ اس علاقے سے بھی ہے، میں نے میاں نواز شریف صاحب کی اس سیٹ پر آپ منتخب ہو چکے ہیں اور آپ کا آواز بھی سنی جاتی ہے. آپ میں کبھی اتنی ہمت آ سکتی ہے کہ آپ اگر قیادت کہے کہ یہ کرنا ہے تو آپ ان کو بڑی اچھی آواز سے بات کر سکیں کہ اسمبلی میں بل پیش کرنے لگا ہوں، یہ قومی نیشنل ہے، کیونکہ کتنی دیر 1000 سال تک تو کسی نے زندہ نہیں رہنا، ملک ہے سب کچھ ہے، کہ جس طرح سب دوستوں نے کہا، راؤ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا بھی کنسنسس ہونا چاہیے. یہ تو ایشو ایسا ہے، یہ تو کسی کو نہیں بخش رہے گی، اس پر تو حکومت کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. یہ تو اس میں تو کون ساتھ نہیں دے رہا، سب ہر آدمی، میں بھی اپیل کر رہا ہوں، سب اپیل کر رہے ہیں کہ ایسے اس پر عمل کریں، احتیاط کریں، ماسک لگائیں، سب کا ہر آدمی کہہ رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس میں ایک تھوڑی سی ایک اور بات ہے، وہی میں پہلے کر رہا ہوں. اگر حکومت وقت یہ بات خود اکیلے طور پر جو دیکھنا، سب کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں شخصیت پرستی، اکیلا بندہ آپ کو پتا ہے کون ہے آپ کی پارٹی میں؟ میاں نواز شریف ہے، اور کس سے بات کریں حکومت؟ اس سے وہ کرنا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں جی وہ ملک سے باہر ہیں. اور شہباز شریف صاحب ہیں ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، ان سے بات کریں، اور ہماری پوری قیادت موجود ہے، ہماری پوری ایگزیکٹو کمیٹی موجود ہے. یہ اتنی بڑی پاکستان کی وی آر دی لارجسٹ پارٹی، کمال کرتے ہیں آپ کی کیسی، ہر آدمی موجود ہے یہاں پر، ان سے یہ بات ہو سکتی ہے اس بات پر. اور پھر اس کے بعد دیکھیں نا، میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہاں شخصیت پرستی بہت ہے پاکستان میں، بت پرستی تک آ چکی ہے بات. چلے میں اس طرف نہیں جاتا نا، آپ مذہب بھی بات کر رہے تھے، مذہب اس میں آتا، بت پرستی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ بندے کو خدا کے نزدیک مان لیں. اس لیے جب ایسا ماحول موجود ہو تو اس ماحول کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ چوک کو باہر نکال دیں اور پر چل پڑے، اسے بھی ساتھ لے کر چلیں. جی راؤ صاحب کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ تو مان گئے وحید عالم صاحب بھی کہ یہ ماحول تو ہے، اس کو بیل آؤٹ نہیں کرتے کہ یہاں شخصیت پرستی ہے، اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے. یہ پرائیویٹ لمیٹڈ فرموں کے جو ایم ڈی صاحبان ہیں، انہی کے ڈائریکٹر صاحبان پہلی بات تو یہ ہے کہ تینوں پارٹیوں میں کارکنوں کی، ایم این ایز کی، ایم پی ایز کی اور مشیران کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سر ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور ہر بندے کو پتہ ہے، صاحب فہم آدمی کو. کسی کی جرت نہیں ہے سر کہ کوئی ایسی بات کر دے جو بڑے صاحب کی منشا کے خلاف ہو، منشا کے. تو یہ تو سر بھول جائیں کہ کوئی ڈیموکریسی ہے یا کوئی، یہ فراڈ ہے ایک جو ہم برداشت کر رہے ہیں، اور ہمیں مجبوری ہے کہ ہم وہ بیوقوف لوگ ہیں جو پاکستان کے عشق میں مبتلا ہیں اور اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں. ادروائز بہت آپشنز ہیں، ہم امریکہ سیٹل ہو سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایم این اے جو ہے عمران خان کے سامنے یہ بات کر سکتا ہے کہ جی آپ، یہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے، میں پارٹی پالیسی نہیں، میں صحیح بات جو سمجھتا ہوں میں اس کا بل پیش کر رہا ہوں. یا زرداری صاحب کی پارٹی یا نواز شریف صاحب کی پارٹی. ابھی میرے محترم، انتہائی قابل اور قابل محترم دوست، میرے احترام دوست فرما رہے تھے کہ صدر موجود ہیں شہباز شریف کے، تو صدر نے کس سے پوچھنا ہے؟ انہوں نے بھی نواز شریف سے پوچھنا ہے. بات یہ ہے کہ سر رہ نہ جائے، ہمارا ایک آخری ہے کہ جو ہمارے سفارت خانے باہر کے ملکوں میں پاکستانیوں کو بالکل ہی ایک، یعنی نہیں ان کی کوئی کام کر رہے. آج سب کو ورچوئل کانفرنس جی آج ہوئی ہے، جی میں نے دیکھی ہے. جی ہاں، یہ اس پر انہوں نے کہا ہے کہ بڑی صدمہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہاں یہ ٹریڈ کر رہے ہیں، لوگوں کے ایکسیس ہی نہیں ہے. یہ ایک ذرا شارٹ، کیونکہ میں سب دوستوں سے اس کی سر بالکل صحیح ہے. عمران خان نے یہ بات جو کی ہے بالکل حقائق پہ کی ہے.
سفارت خانے کے لوگ وہاں جا کے صاحب وائسرائے بن جاتے ہیں. تھوڑا سا دماغ درست ہونا چاہیے. اس وقت تو ہمارا ملک ہی جو ہے مزدور چلا رہے ہیں, ریمیٹنسز آتی ہیں تو ہم چل رہے ہیں سر. جی وحید عالم صاحب لاسٹ کیا کہیں گے؟ وحید عالم صاحب لاسٹ اس پر کہیں گے, جو بار میں ہمارے سفیر ہیں آدھے تو آپ کے بھرتی کیے وہ کام ہی نہیں کر رہے. نہیں, انہیں چاہیے کہ جو پاکستانی لوگ ان کے پاس جائیں وہاں ان کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا جائے. ان کی جتنی سہولتیں حکومت پاکستان دے سکتی ہے وہ بالکل انہیں دی جانی چاہیے اور انہیں اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے. انہیں یہ احساس ہو کہ کم از کم ہمارے سفارتکار میں تو ہمیں پوری جو عزت ہے وہ احترام اور تکریم جو ہے وہ دیا جاتا ہے. ماشاء اللہ آپ کو شیئر کیجیے کہ آپ کو بھی تجربہ ہوا ہو, کام ہوا ہو. جی یہ الفاظ کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے, ان پریکٹس وہاں پہ فرونیت ہے اور وہ لوگ جاتے ہیں فارن ایکسچینج جمع کرنے, واپس آئیں گے, گھر بنائیں گے, گاڑی لیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جس کے لیے یعنی پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یعنی دوسرے ملک میں ایک چھوٹا سا پاکستان ہے جہاں جہاں ہماری ایمبیسی ہے, وہاں پاکستانیت کی روح نہیں ہے. اور مجھے میر تقی میر انہوں نے تو شعر پتہ نہیں کس عالم میں کس ہستی کے لیے کہا تھا, اگر میں یہاں پہ اپنے 3-4 لیڈرز کو ملا لوں اور باقی ایم این ایز ایم پی ایز کہیں کہ ناخواہ ہم مجبور, یہ تہمت ہے مختاری کی, چاہے ہیں سو آپ کریں, ہم کو بس بدنام کیا, کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. بہت شکریہ, یہ انڈیویجول لیڈرشپ. بہت شکریہ وحید عالم صاحب اور مارشل صاحب. آپ نے ہمارا پروگرام سنا اور دیکھا. جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.